عزیز طلبہ، ہم لوگ BA سال سوم کے اعتبار سے پرچہ سفر نامہ مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے اس کے کئی ابواب پر بحث کی۔ سفر نامہ کیا ہے، سفر نامے کا تعارف، سفر نامے کی تاریخ، مفہوم، اردو میں سفر نامے کی روایات، اور اردو کے چند سفر نامہ نگار جن لوگوں نے اردو ادب میں سفر نامے کی روایت کو اور بنیادوں کو مستحکم کیا، ان کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شامل نصاب سفر نامہ جاپان چلو جاپان چلو، جاپان چلو جاپان چلو، جس کے مصنف ہے مجتبیٰ حسین۔ شامل نصاب سفر نامہ جو کہ ہم کو نصاب میں دیا گیا ہے، جس کے مصنف ہے مجتبیٰ حسین، ان کے تعلق سے ہم کو گفتگو کریں گے۔ شامل نصاب سفر نامے کے جو کہ جاپان چلو جاپان، اس کے اندر جو ابواب ہیں، اور مجتبیٰ حسین نے جاپان کی جو رودات، جاپان کے سفر کی اپنے تجربات، مشاہدات کو جس ڈھنگ سے پیش کیا، انشاءاللہ ہم اگلے باب میں اس کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے مختصراً ہم مجتبیٰ حسین کا تعارف حاصل کر لیں، تاکہ مجتبیٰ حسین کے تعلق سے اردو زبان میں مجتبیٰ حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اردو زبان و ادب میں، اور مجتبیٰ حسین اردو ادب کے کس سبیل کے، جیسے کہ نثر میں افسانہ نگار، ناول نگار، طنز و مزاح نگار، کاکا نگار، اس طریقے سے جو ایک مخصوص تعارف ہے ادبا کا، اس میں کس قبیل میں مجتبیٰ حسین کا شمار ہوتا ہے، اس کی طرف بھی ہم توجہ کریں، بحث کریں گے۔ سب سے پہلے مجتبیٰ حسین کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ مجتبیٰ حسین اردو ادب کے وہ پہلے مزاح نگار ہیں جنہیں حکومت ہند نے ہندوستان کا پروقار اور باعزت اعزاز پدم شری سے ان کے ادبی کارناموں اور خصوصیت مزاح نگاری کے لیے دیا تھا۔ آئیے مجتبیٰ حسین کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین اردو کے ممتاز مزاح نگار تھے۔ 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ گلبرگہ 15 جولائی 1936 گلبرگہ ریاست کرناٹک۔ 15 جولائی 1936 کو مجتبیٰ حسین کی گلبرگہ میں پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1956 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ ابتدائی دور سے ہی طنز و مزاح نگاری میں شوق تھا، اس لیے روزنامہ سیاست حیدرآباد سے منسلک ہوئے اور اپنے ادبی سفر کا آغاز روزنامہ سیاست سے کیا۔ مجتبیٰ حسین نے سیاست میں جو کالم لکھے، جو طنز و مزاح کی بوچھار کی، جو ادبی پیرائے کے اندر طنز و مزاح کو پیش کیا، یہ ابتدائی تعارف مجتبیٰ حسین کا تھا۔ مجتبیٰ حسین 1962 میں محقق اطلاعات ملازمت اختیار کی اور 1972 میں دلی میں گجرات کمیٹی کے ریسرچ شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ 1992 میں ریٹائر ہوئے اور بعد ازاں مستقلاً حیدرآباد میں اپنی اصل رہائش گاہ کو لوٹ آئے اور تاوفات ان کا قیام حیدرآباد میں رہا۔ مجتبیٰ حسین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجتبیٰ حسین اردو زبان و ادب کے پہلے طنز و مزاح نگار ہیں جنہوں نے اردو طنز و مزاح نگاری کو ایک نئے رخ اور ایک نئے پہلو اور ایک نیا جہاد بخشا۔ اور اعزاز ہم لوگوں کو یہ حاصل ہے کہ مجتبیٰ حسین کا تعلق ہماری سرزمین جنوبی ہند سے ہے۔ اردو ادب کا مستقل اور بنیادی حوالہ، بلکہ اردو زبان کا مستقلاً بنیادی حوالہ
ہماری سرزمین دکن رہی ہے، خصوصیت سے دکن کے یہ علاقے جسے ہم حیدرآباد، بیدر، گلبرگہ اور ہمارا علاقہ اورنگ آباد کہتے ہیں، یہ علاقے ابتدائی زمانے سے اردو کے مسکن رہے ہیں۔ اردو کی زبان کی نوک و پلک سنوارنے، اردو ادب کی تشکیل و تدوین میں ان علاقوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ مصطفیٰ حسین جیسی قلم کی دھنی، خیالات و فکر کی جولانی والی شخصیت، طنز و مزاح کا بادشاہ، طنز و مزاح کے اندر ادب کو جگہ دینے والا شخص، جدید دور کا ایک ایسا ادیب جس کو حکومت ہند نے پدم شری جیسے ایوارڈ سے نوازا، ان کے ادبی صلاحیتوں کو اور طنز و مزاح نگاری کو دیکھتے ہوئے ہماری اپنی سرزمین دکن کا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مصطفیٰ حسین ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ مصطفیٰ حسین نے جس ماحول میں پرورش پائی، شعراء، ادبا، مصنفین کا آنا جانا ان کے گھر اور ان کے خانوادے میں تھا، ان کی بیٹھک وہاں پر تھی۔ سلیمان خطیب جیسے دکن کے مایہ ناز شاعر، طنز و مزاح نگار کا مایہ ناز شاعر، ایسے شعراء کی سرپرستی میں مصطفیٰ حسین نے پرورش حاصل کی تھی۔ اس لیے مصطفیٰ حسین کا قلم بھی اسی رخ پر ہم کو نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ حسین ملک میں طنز و مزاح کے پہلے ادیب تھے جن کو مرکزی حکومت نے بحیثیت مزاح نگار پدم شری اردو ادب کے پہلے شخص ہیں جنہیں بحیثیت مزاح نگار پدم شری سے نوازا گیا۔ مصطفیٰ حسین کے مضامین پر مشتمل 22 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی 7 کتابیں ہندی زبان میں شائع ہوئی ہیں، جاپانی اور اڑیا زبان میں بھی ایک ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ انہیں 10 سے زائد ایوارڈ حاصل ہیں، جن میں غالب ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ، کنور مہندر سنگھ بیدی ایوارڈ، جوہر قریشی ایوارڈ اور میر تقی میر ایوارڈ شامل ہیں۔ ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں کرناٹک گلبرگہ یونیورسٹی نے 2010 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے انہیں نوازا تھا۔ ان کا انتقال، مصطفیٰ حسین کا انتقال 27 مئی 2020 کو یعنی آج سے 2 سال پہلے حیدرآباد میں ہوا۔ مصطفیٰ حسین کی تصنیفات میں تکلف برطرف مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، قطع کلام مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، قصہ مختصر مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، بہرحال مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، آدمی نامہ جس نے مصطفیٰ حسین کو شہر آفاق شہرت دی، آج دنیا بھر کی ہر نصابی سرگرمیوں کا جو حصہ ہے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ آدمی نامہ جس میں مصطفیٰ حسین نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی، جن اردو ادب کے سرتیل شعراء، ادبا، ناقدین سے مصطفیٰ حسین کی ملاقات رہی، ان کے بڑے زبردست خاکے مصطفیٰ حسین نے تحریر کی ہے۔ آدمی نامہ وہ خاکوں کا مجموعہ ہے جس نے مصطفیٰ حسین کے قلم کے اندر اور مصطفیٰ حسین کے فن کے اندر جو عروج دیا اور جو شہرت دوام بخشی، یہ دیسرے تصانیف سے مصطفیٰ حسین کو منفرد کرتا ہے۔ بالآخر مزاحیہ مضامین کا مجموعہ، جاپان چلو جاپان چلو جو ہم کو شامل نصاب ہے، سفر ناموں کا مجموعہ، الغرض مزاحیہ مضامین، سو ہے وہ بھی آدمی، یہ بھی مصطفیٰ حسین کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ چہرہ در چہرہ یہ بھی مصطفیٰ حسین کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ سفر لخت لخت سفر نامہ ہے۔ آخرکار مزاحیہ مضامین ہے۔ ہوئے ہم دوست جس کے خاکے کا مجموعہ ہے۔ میرا کلام کالموں کا انتخاب ہے۔ مصطفیٰ حسین کی بہترین تحریریں، مصطفیٰ حسن چشتی مصطفیٰ حسین کی سفر نامے، حسن چشتی، مصطفیٰ حسین کے منتخب کلام، آپ کی تعریف، کالم برداشتہ، مہربان کیسے کیسے، خاکوں کا مجموعہ، ایسے 24 کتابیں جو کہ مصطفیٰ حسین کی شائع ہو چکی ہیں، جو کچھ مصطفیٰ حسین نے خود شائع کروائے اور کچھ کتابیں ان کی کتابیں اور ان کے مضامین کو کسی حسن چشتی نے مرتب کیا ہے۔ بہرحال مصطفیٰ حسین کو جو شہرت دوام ملی، یقیناً اردو اخبار حیدرآباد سے نکلنے والے سیاست نے مصطفیٰ حسین کو اردو ادب کے اندر متعارف کروایا۔ ان کے قلم کی تازگی اور جولانیوں کو جب شعراء اور ادبا نے پرکھا اور جس وقت ان کے خاکوں کا مجموعہ سو ہے وہ بھی آدمی اور آدمی نامہ جب منظر عام پر آیا
تو مجتبیٰ حسین کو ایک شہر آفاق تعارف ہوا، مجتبیٰ حسین کو شہر آفاق شہرت ملی، مجتبیٰ حسین کو بحیثیت خاکہ نگار اور بحیثیت مزاح نگار ساری دنیا کے اندر اردو زبان اور ادب کے حوالے سے جانا اور پہچانے جانے لگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مجموعے نے مجتبیٰ حسین کو متعارف کروایا، بلکہ مجتبیٰ حسین اپنے مضامین کے ذریعے سے، اپنے کالموں کے ذریعے سے اردو ادب کے اندر، اردو اخبارات کے اندر، اردو رسائل کے اندر، اردو مجالس کے اندر اپنی مزاج اور اپنے فکر اور فن کی طرز حوالے سے متعارف تھے۔ مجتبیٰ حسین مزاج کے اعتبار سے شوخی پسند شخص تھے، سادہ لو آدمی تھے، اور دوستوں اور یاروں کی محفل کے آدمی تھے، اور بات پر کسی بات پر بھی مزہ اڑانا اور بات سے بات پیدا کرنا اور کسی بھی بات میں مزہ کے پہلو کا عنصر تلاش کرنا، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے مکالموں کے اندر بڑی سے بڑی بات اتنی سادہ اور سلیس اور سادگی سے پیش کر دینا کہ آدمی ان کے جملوں کا اسیر ہو جاتا ہے، آدمی ان کے خیالوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجتبیٰ حسین نے اردو ادب کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے طنز و مزاح کے میدان میں ایسے ملمہ کاری کی اور ایسے مخملی مکالموں اور مخملی جملوں کا استعمال کیا کہ قاری بذات خود مجتبیٰ حسین کے ایک جملے کے مطالعہ کرتے ہوئے، مجتبیٰ حسین کے ایک جملے کی قرأت کرتے ہوئے آپ پہ خود بخود کبھی مسکرانا تو کبھی ہنسنا تو کبھی قہقہے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کے قلم کا یہ جادو ہے، مجتبیٰ حسین کے قلم کا یہ اثر ہے کہ اگر آدمی مجتبیٰ حسین کی تحریروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور تحریروں کا مطالعہ کرنا شروع کر لیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کب یہ شخص کس کی برائی کر جائے اور کب کس کی تعریف کر جائے، اور اگر کسی شخصیت کا مجتبیٰ حسین خاکہ پیش کر رہے ہیں تو اس طریقے اور اس ہنر مندی سے مجتبیٰ حسین اس شخص کی خامیوں، کمیوں اور اچھائیوں کو اس خوبی سے بیان کر جاتے ہیں کہ اس کی خامیاں بھی قاری اور بذات خود صاحب خاکہ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجتبیٰ حسین نے کب میری کمیوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ وہ کمیاں نہیں رہی بلکہ میرا ایک ہنر بن گیا۔ مجتبیٰ حسین کی خصوصیت یہی تھی کہ مجتبیٰ حسین لفظوں کا بازیگر ہے۔ مجتبیٰ حسین نے اپنے فن پاروں کے اندر لفظوں کی وہ جادوگری کی ہے، لفظوں کا وہ جال بنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں چھوٹے چھوٹے خیال کے ذریعے سے بڑی سی بڑی بات کہنے کا ہنر مجتبیٰ حسین رکھتے تھے۔ اور مجتبیٰ حسین پل میں کسی کے چہرے کے تاثر، مجتبیٰ حسین کی تحریریں پل بھر میں کسی بھی قاری کے چہرے کے تاثر بدلنے کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے۔ اس لیے مجتبیٰ حسین اردو ادب کے ایک بہت بڑے طنز و مزاح نگار، ایک بہت اچھے خاکہ نگار، ایک شاندار مضمون نویس، ایک بہترین مقالہ نویس اور اردو کا نثر کے میدان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔